وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مہینہ ماہ رمضان کا ہے اور آج 23 پارے کا خلاصہ کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں انسان بندگی کرتا ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس میں انسان شکر کرتا ہے۔ 23 پارے کے آغاز میں پہلے ہی پیغام سورہ یاسین کی متوسط آیت 34 اور 35 کے اندر پروردگار متعال ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وجعلنا فیہا جنات من نخیل وعناب وفجرنا فیہا من العیون لیأکلوا من ثمرہ وما عملت ایدیہم افلا یشکرون، کہ ہم نے اس زمین میں کھجور اور انگوروں کے باغ بنائے اور ہر شخص جو ہے وہ اپنے کمائی کو کھائے گا، ان پھلوں سے استفادہ کرے گا، تو کیا اس کو شکر ادا نہیں کرنا چاہیے؟ پتہ شکر کیوں نہیں کرتا وہ؟ تو شکر کی ایک بڑی اہمیت ان آیتوں کے اندر بیان ہو رہی ہے۔ تو اس پارے کا پہلا پیغام یہی ہے کہ انسان شکر و بندگی کے ساتھ، وہ بھی اس مہینے کے اندر، جس کے بارے میں امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ شکر کرنے والا تندرست وہی اجر پاتا ہے جو بیمار صبر کرنے والا پاتا ہے۔ یعنی ایک شخص بیماری کی وجہ سے صبر کر رہا ہے، تندرست شکر کی وجہ سے اسی صبر کو اپنے لیے مقدر میں لکھ سکتا ہے۔ تو انسان کو چاہیے شاکر رہے، وہ بھی اس مہینے کے اندر جس میں انسان کا ہر عمل جو ہے وہ قبول ہوتا ہے۔ جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو سورہ یاسین کی 47 نمبر آیت کے اندر پروردگار متعلق رسپانسبلٹی معاشرے کو دے رہا ہے۔ وہ کیا رسپانسبلٹی ہے؟ کہ معاشرے سے فقر کو دور کیا جائے، معاشرے سے غربت کو دور کیا جائے۔ بعض اوقات لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ غریب ہیں ہم ان کی مدد کیوں کریں؟ اگر پروردگار نے ہی ان کو پیسہ دینا ہوتا، پروردگار نے ان کے فقر کو دور کرنا ہوتا، تو خود ہی کر دیتا۔ پروردگار تو اس پر قادر ہے۔ کہتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، کہ جو ان سے کہا جاتا ہے، جب ان سے کہا جاتا ہے انفاق کرو جو رزق تمہیں پروردگار نے دیا، تو کیا کہتے ہیں؟ قال الذین کفروا، جو کفار کیا کہتے ہیں؟ للذین آمنوا، مومنین سے کفار کہتے ہیں کہ نطعم من لو یشاء اللہ اطعمہ ان انتم الا فی ضلال مبین، کہ اگر ان کو اللہ نے دینا ہوتا تو خود دے دیتا۔ یہ لوگ گمراہی کے اندر ہیں۔ پروردگار نے معاشرے کو ذمہ داری دی ہے کہ معاشرے سے فقر کو دور کیا جائے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ جب فقر ایک دروازے سے آتا ہے تو ایمان دوسرے دروازے سے چلا جاتا ہے، اور یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے۔ عزیزو، اس بات کا خیال رکھا جائے کہ پروردگار کے امتحان دو قسم کے ہوتے ہیں، آسانی کا اور سختی کا۔ یہ جو سختی والے امتحان ہے نا، انسان اس سے متوجہ ہو جاتا ہے کہ پروردگار میرا امتحان لے رہا ہے۔ لیکن جو آسانی والے امتحان ہے نا، کہ میرے پاس پیسہ بھی ہے، دولت بھی ہے، سب کچھ ہے، یہ امتحان اس آسانی والے سے زیادہ سخت ہے۔ یہ آسانی والا امتحان اس سختی والے سے زیادہ سخت ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے، اس میں انسان بعض اوقات متوجہ نہیں ہوتا کہ پروردگار امتحان لے رہا ہے۔ اس کو پتہ نہیں چلتا کہ جو پیسہ میرے پاس آیا ہے یہ مجھے خوشی کی وجہ سے نہیں دیا پروردگار نے، یہ دیکھنے کے لیے دیا ہے کہ جو میری بھائی کی پلیٹ خالی ہے میں اس میں اس مال کو رکھ رہا ہوں یا نہیں رکھ رہا۔ وہ بھی رمضان جیسے مہینے میں جس میں صدقہ کرنے کا کتنا زیادہ ثواب ہے، جس میں عطا کرنے کا کتنا زیادہ ثواب ہے، کہ رسول خدا اس ماہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں اپنے فقیر اور مساکین کو صدقہ دو۔ کتنا زیادہ ہے۔ اگلا پیغام جو اس پارے کے اندر سورہ صافات کی آیت نمبر 24 سے پروردگار متعال ارشاد فرما رہا ہے، وَقِيفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، اور ان سے کہو رک جائیں، یقیناً ان سے سوال کیا جائے گا، ان سے سوال ہوگا، یہ سب مسئول ہیں، یہ جواب دہ ہیں۔ یعنی کیا؟ یعنی احساس ذمہ داری۔ معاشرے کا ہر فرد کو پروردگار متعال نے ایک خاص ذمہ داری دی ہے۔ باپ ہے تو اولاد کی ذمہ داری، رہبر ہے تو معاشرے کی ذمہ داری۔ کچھ نہیں کر سکتا، نہ اولاد بھی نہیں ہے، کسی کے اوپر حاکم بھی نہیں ہے، رہبر بھی نہیں ہے، کچھ اختیارات بھی نہیں ہے، تو کم از کم اپنی ذات کا ذمہ دار ہے۔ پروردگار کو اسے جواب دینا ہے کہ اس نے اپنے اعضاء و جوارح کو کہاں پر استعمال کیا۔ تو یہ احساس ذمہ داری انسان کے وجود کے اندر ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے اس پارے کے اندر اگلا پیغام ہمیں ملتا ہے کہ انسان ہمیشہ دائماً اخلاص کے جستجو کے اندر ہے۔ اخلاص کو ڈھونڈے اپنے اعمال کے اندر۔ مومن کوشش کرے کہ اپنے عمل کے اندر ڈھونڈے کہ یہ عمل میرا مخلص ہے یا مخلص نہیں ہے۔ پروردگار متعال قرآن میں کیا کہتا ہے؟ الا عباد اللہ المخلصین اولئک لہم رزق معلوم، رزق معلوم، کہ سوائے اللہ کے مخلص بندوں کے یہ جو رزق معلوم ہے یہ ان کے لیے، مخلص بندوں کے لیے رکھا گیا ہے۔ اس کا خود علامہ طباطبائی فرماتے ہیں، یہ جو اولئک لہم رزق معلوم کہا جا رہا ہے، یہ خود بتا رہا ہے کہ ان کے لیے کوئی خاص رزق ہے، یہ ایک خاص اہمیت کے حامل ہیں وہ افراد جو اپنے عمل کو کوشش کرتے ہیں خالص کریں۔ جناب امیر مولا کائنات علی ابن ابی طالب اس کے بارے میں فرماتے ہیں، خود عمل کو خالص کرنا عمل کو انجام دینے سے زیادہ مشکل ہے۔ میں کمرے میں نماز پڑھ رہا ہوں، کوئی شخص کمرے میں داخل ہوا، یہ جو تلاوت کا انداز تبدیل ہو گیا، یہ کیا ہے؟ یہ ہے ریاکاری،
یہ کیا ہے؟ شرک خفی. کہیں ایسا تو نہیں کہ جو انداز تبدیل ہوا ہے خدا کے لیے نہ ہوا، اس شخص کے لیے ہوا ہو. انسان کو توجہ رکھنی چاہیے. اسی کے تحت جب پارہ آگے بڑھتا ہے تو سورہ صافات کی آیت 95 96 کے اندر انسان کو سکھایا جاتا ہے کہ انسان کو خود ساختہ چیزیں، یعنی جو انسان نے خود بنائی ہے، اس کی عبادت سے پرہیز کرے. کیا ہے؟ آیت میں فرماتے ہیں قال اتعبدون ما تنحتون واللہ خلقکم وما تعملون، کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سے کہتے ہیں کہ کیا تم اپنے ہاتھ سے تراشے ہوئے بتوں کو پوچھتے ہو، حالانکہ تمہیں اور تمہیں بنائے ہوئے، تمہارے ہاتھ سے بنائے ہوئے بتوں کو کس نے بنایا ہے؟ پروردگار متعال نے بنایا ہے. آج ہمارے دور میں دیکھیں اے آئی کا زمانہ ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا زمانہ ہے، ٹیکنالوجی آگے بڑھ گئی ہے. ہر دور کے بت الگ ہوتے ہیں. بت مٹی کے مجسمے کو نہیں کہا جاتا. ہر وہ چیز انسان اور خدا کے سامنے جو چیز حائل ہو جائے اس کو بت کہا جاتا ہے. آج آرٹیفیشل انٹیلیجنس خود انسان نے بنائی ہے، اس کو کس مقام پہ نہ لے جائے کہ انسان کے اور خدا کے درمیان حائل ہو جائے. یہ مختلف آسائشیں، یہ مختلف جو ہیں وہ ٹیکنالوجیز انسان کو ایسا نہ ہو کہ راز پہ آگے بڑھنے سے روکیں. تو آج کا نفس امارہ، آج کا بت کوئی اور چیز نہیں ہے، یہی ترقی یافتہ اشیاء ہیں جو ہماری زندگیوں کے اندر ہے. پروردگار کہہ رہے اپنی بنائی ہوئی چیزوں کی عبادت نہ کرو. عبادت کس کی کرو؟ کیونکہ یہ بنائی ہوئی چیزیں تمہارا کمال نہیں ہے. پروردگار نے تمہیں تعقل کی جو صلاحیت دی ہے یہ اس کا کمال ہے. یہ تم نے ایجاد کی ہے، یہ تم نے بنائی نہیں ہے، خلق نہیں کی. خلق کرنے اور ایجاد کرنے میں فرق ہوتا ہے. اسی طرح پروردگار متعال اس پارے میں آگے بڑھ کے کیا فرماتا ہے کہ پروردگار فرماتا ہے کہ اطاعت کرو کس کی؟ جو پروردگار نے کہہ دیا اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دو. ایسا نہ ہو کہ تم جو ہے وہ ہڈھنمی کے شکار ہو، لجبازی کے شکار ہو جاؤ. اپنے وجود کو ویسا ڈھال دو جیسا پروردگار نے چاہا ہے، یا ان ہستیوں کے پیکر میں اپنے آپ کو ڈھال دو جو پروردگار نے ہستیوں کو بھیجا. جیسے حضرت اسماعیل کا واقعہ، کیا فرمایا؟ قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذهبک فانظر ماذا ترى. کیا فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. اے بیٹا تمہاری نظر کیا ہے؟ قال یا ابتی، اے میرے بابا، افعل ما تؤمر، اے میرے بابا آپ اس امر کو انجام دیجئے جس کا آپ کو حکم ہوا ہے. ستجدونی انشاء اللہ من الصابرین، تو انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. خوب خواب دیکھا ہے. یہاں پہ ایک بہرحال ایک چھوٹی سی ایک اصلاح آپ کے لیے کہ دیکھیں خواب کیونکہ نبی کا تھا اس لیے حجت تھا. ایسا نہ ہو کہ ہمیں خواب آئے اور ہمیں تصور کرنے لگے کہ خدا کی طرف سے کوئی حکم آیا. نہیں، ایسا نہیں ہے. علماء سے مشورہ کریں کیونکہ یہ جو خواب ہے یہ نبی کا خواب ہے، سنایا بھی نبی کو جا رہا ہے، آیا بھی نبی کو ہے. تو اس کے اندر زمین آسمان کا فرق ہے. لیکن کیا کیا؟ سر تسلیم خم کر دیا. جو خدا کو منظور، جو نبی خدا کو منظور، میں اس کے سامنے تسلیم خم کر لوں. کیا میں راضی ہوں اپنا سر دینے کے لیے؟ کیا میں راضی ہوں اپنی اولاد کو دینے کے لیے پروردگار کی راہ میں؟ اگر نہیں تو میں نے اس رمضان میں اس قرآن سے کچھ نہیں سیکھا. اسی طرح آگے بڑھ کے فرماتے ہیں کہ جب انسان جا کر رجوع کرے پروردگار متعال سے تو یہ سوچ کے نہ کرے کہ میں مثلاً ہم جیسے ایک دوسرے کے پاس جاتے ہیں مدد مانگنے کے لیے. نہیں، ابھی ہم جس کی بارگاہ میں موجود ہیں نا وہ ہے جو غنی مطلق ہے. اب ہم جس کی بارگاہ میں موجود ہیں، ہم اس کی بارگاہ میں موجود ہیں کہ جس کے پاس دینے میں کوئی کمی نہیں ہے. کہ فرماتے ہیں اصبر علی ما یقولون واذکر عبدنا داؤد ذا الایدی انہ اواب، کہ اے رسول جو یہ کہتے ہیں اس میں صبر کیجئے اور ہمارے بندے داؤد کا قصہ بیان کیجئے جو طاقت کے مالک تھے اور بار بار پروردگار کی طرف رجوع کرتے تھے. اواب اوپ سے لیا گیا ہے عربی لغت میں، جس کا معنی ہے اپنے اختیار سے کسی چیز کی طرح پلٹنا. اور اواب جو ہے وہ مبالغہ کا صیغہ ہے، اہل علم جانتے ہیں، یعنی بار بار کثرت سے پلٹنا، کثرت سے خدا کی طرف رجوع کرنا. جب ایک نبی خدا کثرت سے خدا کی طرف رجوع کرنے پر مجبور ہے تو سوچیے ہماری کیا حالت ہوگی. نہ ہم معصوم ہیں، نہ ہماری وہ زندگی ہے. تو کوشش کریں وہ کثرت سے خدا کی طرف پلٹیں، اور یہ مہینہ تو ہے ہی بندگی کا. اسی طرح آگے چل کے پروردگار متعال فرماتا ہے کہ انسان کو صابر کسی طرح ہونا چاہیے، حضرت ایوب کی طرح. انا وجدناہ صابرا نعم العبد انہ اواب، کہ ہم نے انہیں صابر پایا، وہ بہترین بندے تھے، بے شک وہ اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرنے والے تھے. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، جب امام صادق سے علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ اے مولا یہ جو حضرت ابراہیم ہے ان کے اوپر جو یہ مشکلات اور بلا یہ کس وجہ سے آئی ہیں؟ لوگوں کا شاید یہ کہنا ہو خدا نخواستہ ان سے کوئی ترک اولا ہوا، معصیت ہوئی. کہا نہیں، یہ ان کے شکر کی وجہ سے آئی ہے. تعجب کی بات ہے، شکر کی وجہ سے یہ مصیبت ہے؟ فرمایا ہاں، ایک وقت شیطان پروردگار کی بارگاہ میں موجود ہے اور کہنے لگا کہ یہ جو حضرت یہ شکر ادا کر رہے ہیں اس میں کیا کمال ہے؟
اتنی نعمات اے پروردگار جب تو کسی کو بھی دے گا وہ شکر ہی ادا کرے گا۔ خدا نے کہا شیطان سے تم کیا سمجھتے ہو کہ اگر ہم یہ نعمات اس سے لے لیں گے تو یہ ہماری بندگی اور شکر کرنا چھوڑ دے گا؟ شیطان نے کہا، پروردگار نے کہا جاؤ میں تمہیں اپنے اذن سے مسلط کرتا ہوں، تم جو کام کرنا چاہو کرو۔ شیطان مسلط ہوا، حضرت ایوب کی اولاد جاتی ہے، دولت جاتی ہے، یہاں تک کہ مریض ہو جاتے ہیں، لیکن پروردگار کو افتخار ہے اپنے ان خاص بندوں کے اوپر۔ ایک لہجہ بھی ایسا نہیں ہوا کہ جب انہوں نے کچھ شکوہ کیا ہو یا اپنے پروردگار کا شکر گزار نہ رہے ہوں۔ یہ کمال حضرت ایوب ہے۔ اسی طرح سے آگے بڑھ کر دوبارہ قرآن اس یہ پارہ پلٹتا ہے اخلاص کی طرف، کہ اخلاص آنے کا طریقہ کیا ہے۔ ایک طریقہ جو اس آیت کے اندر آیا وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کثرت سے قیامت کو یاد رکھے، اپنی آخرت کو، اپنی موت کو یاد رکھے۔ فرمایا انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار، کہ ہم نے انہیں ایک خاص صفت کی بنا پر مخلص بنایا۔ وہ ذکر کیا ہے؟ دار کا ذکر۔ وہ ذکر کیا ہے؟ قیامت کا، یعنی قیامت کو مسلسل یاد رکھنا۔ یعنی پیغمبروں کی ایک جو صفت جو ان کو خالص بناتی تھی وہ یہ تھی کہ وہ اپنی آخرت کو یاد رکھتے تھے، وہ قیامت کو یاد رکھتے تھے، وہ اپنی موت کو یاد رکھتے تھے۔ قیامت کے دن کے اندر کسی بھی طرح کی ملاوٹ نہیں ہو سکتی۔ یعنی آج اگر کوئی ایتھسٹ بھی ہو جو دین سے متنفر ہو، اصل میں دین کو مانتا ہی نہ ہو، موت ایک ایسی حقیقت کا نام ہے کہ وہ بھی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ تو اگر ہم اس کو صحیح چینل سے ڈائریکشن دیں، یہی موت کی یاد ہمیں مخلص اور خالص بناتی ہے۔ امام علی نے امام حسن سے فرمایا میرے بیٹے، موت کو اور اس جگہ کو کہ جہاں پر موت کے بعد اچانک جہاں پہنچو گے کثرت سے یاد کرو، یعنی موت کو اور قیامت کو کثرت سے یاد کرو۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اس زندگی کے اندر تمہیں کیا کرتی ہے؟ مخلص بناتی ہے۔ یہ آیت آگے چل کے بتاتی ہے کہ اخلاقی برائی کی طرف اشارہ کرتی ہے، کہتی ہے انسان کو چاہیے کہ حسد سے پرہیز کرے۔ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، مجھے تیری عزت کی قسم کہ میں ان سب کو بہکاؤں گا۔ شیطان کس نہج پر پہنچ گیا؟ ایک وقت ہے کہ جب پروردگار کی بندگی کر رہا ہے، جن ہونے کے باوجود صف ملائکہ میں بیٹھا ہوا ہے، لیکن یہ تکبر اس کو یہاں لے گیا کہ آ کر کہتا ہے کہ میں تیرے مخلص بندوں کو بہکاؤں گا، حتماً اور حتماً بہکاؤں گا۔ تو انسان کو حسد سے، تکبر سے پرہیز کرنا چاہیے۔ یہ حسد و تکبر جو اس شخص نے، اس شیطان نے حضرت آدم سے کیا، نتیجہ کیا نکلا؟ اس قدر گمراہ و برباد ہو گیا کہ خدا کے مقابلے پر آ گیا اور کہا تیرے خاص بندوں کو بہکاؤں گا۔ مولا کائنات غدیر کی فراموشی کے بارے میں فرماتے ہیں، خدا کی قسم بنی ہاشم اور قریش جانتے تھے کہ اللہ نے ہمیں فضیلت عطا کی ہے، لیکن حسد نے انہیں ہلاک کر دیا جس طرح حسد نے شیطان کو ہلاک کیا تھا۔ اس وقت بھی ولایت کو بلا دینا، ولایت سے حسد کر دینا ابلیس بنا دیتا ہے۔ اسی طریقے سے غدیر کی ولایت کو بھی بلانا بھی ابلیس سے کم گناہ نہیں ہے۔ پروردگار متعال ہمیں ان پارے کے جو ہم نے پارے میں آج مطالعے پڑھے، قرآن میں یہ جو مطالعے ہم نے پڑھے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہی ماہ رمضان وہ ہو جو ہماری زندگیوں کو حر کی طرح سے تبدیل کر دے، کہ جس طرح سے امام حسین علیہ السلام نے حضرت حر کا ہاتھ تھام کر ان کو حر علیہ السلام بنایا، پروردگار متعال کچھ ایسا رہنمائی فرمائے کہ ہمارے وقت کا امام بھی ہماری طرف نگاہ اسی طریقے سے کرے، اور ہمیں اس دنیا میں بھی کامیابی عطا ہو اور اس دنیا میں بھی کامیابی عطا ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔